الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 کی تفسیر پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس آیت کریمہ سے کتنی باتوں کا اور کون سی باتوں کا علم ہوتا ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح سے تمام انسانوں پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا بھی واجب اور ضروری ہے، اسی طرح اس آیت کریمہ سے خصوصی طور پر بنی اسرائیل پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھیں جو اللہ نے ان پر کی ہوئی ہے۔ خاص طور پر جس وقت قرآن حکیم نازل ہوا، مدینہ کی زندگی میں جو یہود و نصارہ موجود تھے ان کو، اور ان کے بعد والے ادوار میں اور اب تک اور آنے والے وقت تک جتنے یہود و نصارہ ہوں گے ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، وہ نعمتیں جو ان پر اللہ نے کی ہیں اور ان کے آباء و اجداد پر کر رکھی۔ وہ نعمتیں کون کون سی تھیں؟ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ دو اعتبار سے نعمتیں تھیں۔ ایک اعتبار دینی اعتبار سے تھا، وہ یہ کہ یہود و نصارہ خاص طور پر یہود میں انبیاء کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا، یہ دینی نعمتیں تھیں۔ انبیاء ان کے درمیان رب العالمین نے انہی میں سے بنائے، اور اسی طرح بادشاہی بھی دی، بہت ساری دنیاوی نعمتیں بھی دی۔ تو ان نعمتوں کو یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ پر نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کریں۔ یاد رکھیں، یہ ان پر خاص طور پر کیا تھا؟ نعمتوں کو یاد رکھنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنے میں سب سے پہلی صورت کیا تھی ان پر؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کی اتباع کریں۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہ تو وہ نعمتوں کو یاد رکھنے کے حکم کو پورا کریں گے اور نہ ہی اس کا شکر ادا کرنے کو پورا کریں گے۔ اس لیے ان سے یہ کہا گیا، حدیث میں اس طرح سے آیا کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اگر میرے بارے میں سنتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو، اور سننے کے بعد علم ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ ایمان لائے بغیر اس دنیا سے گیا تو وہ جہنم میں جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ۔ تو یہ چیز ہوئی کہ بنی اسرائیل پر واجب تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے اور اس کا شکر ادا کرتے، اور شکر ادا کرنے کی ایک صورت یہ بتائی گئی یہاں پر۔ دیکھیے، کوئی بھی یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، وہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، بقیہ اسلام کی ساری چیزوں کو مانے، تب بھی وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے داعی ہیں جو ماضی میں تھے، ابھی فی الحال نہیں ہے، یعنی یہاں اس ملک میں نہیں ہے۔ ان سے بڑے مجمع میں کسی نے سوال کیا، کسی یہودی یا عیسائی نے یا نصرانی نے سوال کیا کہ میں اسلام کی ساری باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اور اس طرح فرشتوں پر بھی میرا ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، سب پر ایمان ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں، تو کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ اس طرح کا سوال۔ انہوں نے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا گیا، ان کو نہیں مانا گیا، رسول نہیں تسلیم کیا گیا، جیسا کہ حدیث میں ہے اور قرآن کے اندر بھی اس کا مفہوم موجود ہے، تو جواب یہ تھا کہ اس قرآنی فیصلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں نہیں جایا جا سکتا۔ لیکن انہوں نے جواب یہ دیا کہ 0.0000 چانسز ہے جانے کی۔ کیا کہا؟ 0. اس طرح کے الفاظ تھے، یعنی کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں جا سکتے، یعنی سب پر ایمان رکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، جو کہ سارے ایمان کی بنیاد ہے نا۔ اللہ پر ایمان لانا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہی تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اس طرح سے، اور اس پر یا وہ جواب اگر ان کا یہی ہے کہ کبھی نہ کبھی جائے گا، تب تو یہ جواب بالکل درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ پھر ایک مثال دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے جو دبئی کی سب سے اونچی عمارت ہے، وہاں سے اگر کوئی انسان سب سے اوپر والی منزل سے، فلور سے اگر وہ کودتا ہے تو 0.00 چانسز ہے اس کے بچ جانے کے۔ حالانکہ کوئی نہیں کہے گا بچے گا، لیکن کہیں نہ کہیں چانسز موجود ہے۔ اس طرح سے اس کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں چانسز موجود ہے کہ جنت پہ جائے گا۔ اس طرح کی بات اگر اس کا مفہوم یہی ہے کہ جا سکتا ہے، تب تو یہ کتاب و سنت کے خلاف ہوگا واقعی میں، اور اگر ان کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں جا سکتا، تب تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا یہی فیصلہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں لوگ کر جاتے ہیں جو کہ کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں۔ سیدھا سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو بیان کر کے بات مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ حق تو حق ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں پر دھیان ہمارا ہونا چاہیے، اور کتاب و سنت کو واقعی معنوں میں جس طرح سے سلف نے سمجھا ہے اس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات تھی جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اظہار اس آیت میں کیا ہے، اور یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، جو میں نے تم پر کی ہے۔ یہ کیوں کہا ہے کہ میں نے تم پر کی؟ اپنی نعمت کا اظہار کیا ہے، اور اپنی نعمت کہہ کر یہ اس طرح سے اس کو اظہار کیا ہے کہ یہ نعمت جو تم کو ملی ہے نہ تو تم نے کمائی ہے اور نہ ہی تم نے اس کے لیے مشقت اور محنت کی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کو بغیر کسی انسان کی محنت کے اور بغیر کسی انسان کی کمائی کے دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فضل محض۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضل دو قسم کا اللہ کا ہوتا ہے، ایک فضل مشروط ہوتا ہے اور ایک فضل محض ہوتا ہے۔ فضل محض یہ ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہے بغیر کسی شرط کے دے دیتا ہے، جیسے کسی کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ کا فضل محض ہے، یہ اللہ کا فضل محض ہے، جس کو چاہے بنا دے وہ، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن ایک فضل مشروط ہوتا ہے شرط کے ساتھ، یہ کرو گے تو یہ فضل ملے گا، یہ کرو گے تو یہ فضل ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد آنے کا جو اجر ہے، فضل ہے، وہ کیا ہے؟ ہر قدم پر ایک نیکی اجر لکھا جاتا ہے، اور ایک درجات بلند ہوتے ہیں، غلطی مٹائی جاتی ہے، یہ ایک فضل ہے۔ اللہ سب کو عطا کر دے گا؟ نہیں عطا کرے گا۔ یہ شرط کس کے ساتھ ہے؟ یہ مسجد نماز کی نیت سے آنا، مسجد نماز کی نیت سے آنا، یہ شرط کے ساتھ یہ فضل حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو نبی بنا دینا یا اس طرح کی نعمت عطا کرنا، یہ فضل محض کہلاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بغیر کسی شرط کے عطا کرتا ہے، اس پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ایسا کیوں ہوا، نبی ان کو ہی کیوں بنایا، ہم کو کیوں نہیں بنایا۔ جیسے یہود کہتے تھے کہ اتنے سالوں تک ہمارے درمیان نبی بنایا، اب اس کے بعد اس نسل میں کیوں نبی ہو گئے، ہے نا، یہی حسد تھا ان کو۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو نعمت دی ہے، تو یہ نعمت نہ تو تم نے کمائی ہے، نہ تم نے اس کے لیے محنت کی ہے، اور نہ ہی آباء و اجداد سے تمہیں وراثت میں ملی ہے، یہ میں نے تم پر کی ہے، لہٰذا یہ میری نعمت ہے، اس لیے کہا انعمت علیکم، اس میں کوئی تمہارا عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کبھی جو نعمتیں ہم کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کمائی اور محنت کی ملی ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے،
ہم وہ نعمت یاد کرتے ہیں جو ہم نے کمائی ہوتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن وہ نعمتیں جو تم نے خود نہیں کمائی ہے، خود جس کے لیے محنت نہیں کی ہے، ان نعمتوں کو بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، مال انسان کماتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے عطا کیا، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی اپنی محنت بھی شامل ہے، اس لیے شکر ادا کر رہا ہے نا۔ لیکن ایسی بہت ساری نعمتیں جو فضل محض ہے، جیسے کسی کو خوبصورتی مل جانا، اس نے تو اس کے لیے محنت نہیں کی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو خوبصورت بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایک مثال میں نے دی۔ اسی طرح بہت ساری نعمتیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ اپنا وجود ہے انسان کا، اس کے لیے تو اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے، یہ فضل محض ہے نا۔ اسی طرح کوئی عہدہ، کوئی مقام مل جانا دینی اعتبار سے، وہ بھی ایک بہت بڑا نعمت ہے۔ تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے انسان کو، اس نعمتوں کو بھی یاد کر کے اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کی معانی پر غور اور فکر اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہمارے تمام غموں کا، پریشانیوں کا، فکر مندیوں کا علاج بنا دے، آمین۔